حضرت آج کا ایک سوال جو آپ سے سمجھنا ہے وہ یہ ہے حضرت غوث اعظم پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ حضرت ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ حضرت آپ جانتے ہیں کہ غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد سننے والا، تو فریاد تو صرف اللہ سننے والا ہے اور اسی کو سنانی بھی چاہیے، تو پھر حضرت ان بزرگ کو کیوں غوث کہتے ہیں اور وہ بھی پھر غوث اعظم؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ تو آپ خوب سوال لائے۔ نہیں، اصل میں اگر یہ بات ہے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم جو کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک، لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہم تو ہر ایک سے مدد مانگتے ہیں، ہیلپ 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 ہیلپ، ہر ایک سے مدد مانگتے ہیں، یار آپ میری ذرا مدد کیجئے، یار آپ ذرا تھوڑی سی مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں، یا میں یہ ہیلپ یو یہاں کی دنیا کہتی ہے، تو یہ پھر ہیلپ، یہ مدد کیا ہوئی؟ آپ وہاں اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ تو اللہ کے غیر سے بھی مدد مانگتے پھر رہے ہیں۔ ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو استعانت اور مدد ہم مانگ رہے ہیں اس کے دو شعبے ہیں، ایک ما فوق الاسباب، ایک ما تحت الاسباب۔ ایک اسباب کے تحت جو مدد ہے وہ اللہ کے غیر سے مانگ سکتے ہیں، مطلب آپ نے کہا میری مدد کر دیجئے، کیا جی مدد، مجھے $10 دے دیجئے، مجھے کھانا کھانا ہے، تو یہ ایک سبب ہے نا، نوٹ، یہ ما تحت الاسباب۔ آپ ذرا میری مدد کر دیجئے، مجھے یار وہاں ڈراپ کر دیجئے گاڑی پہ، تو اب گاڑی پہ بٹھا کے، تو یہ اسباب کے درجے میں جو مدد ہے یہ اللہ کے غیر سے بھی مانگ سکتے ہیں، جو کہ ہم مانگتے ہیں۔ جس مدد کو خدمت خلق کہا جاتا ہے، تو خدمت خلق کیا ہے؟ یہ وہی مدد تو ہے جو ما تحت الاسباب ہے، اور اللہ سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، اسباب سے بالا تر، کیونکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ شفا دے دے، تو شفا اللہ سے مانگی جاتی ہے، دوا حکیم سے مانگی جاتی ہے، دوا ڈاکٹر سے دی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ مجھے شفا دے دیں، اچھا، کیونکہ کیونکہ شفا کا عطا ہونا یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ اسباب کا محتاج نہیں، اللہ براہ راست دے سکتا آپ کو۔ جی بالکل ٹھیک، تو معلوم ہے کہ یہ استعانت اور مدد کے دو شعبے ہیں، بالکل فریاد کے بھی دو شعبے ہیں۔ آپ جس بندے سے فریاد کر رہے ہیں، ایک وہ فریاد ہے جو ما فوق الاسباب، وہ اللہ ہی اس کا مرجع ہے اور ماوا ہے، اور اللہ ہی سے وہ فریاد کی جاتی ہے۔ ایک فریاد ما تحت الاسباب، وہ فریاد آپ ہر دوسرے سے کرتے ہیں، آپ اپنے کلام میں نہیں کہتے کہ جی میری فریاد ہے آپ یار یہ کر دیں، یا میری فریاد ہے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دیں، میں فریاد کرتا ہوں، تو آپ تو صبح شام اللہ کے غیر سے فریادیں مانگ رہے ہیں، وہ جائز کیسے ہوا؟ اس لیے جائز ہوا یہ فریاد ما تحت الاسباب ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہم غوث کہہ رہے ہیں، وہ غوث کہہ رہے ہیں ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب جو ہے وہ فریاد آپ اس سے کر سکتے ہیں، یعنی کس معنی میں؟ جو وسیلے کے معنی میں، کہ آپ وسیلہ بن جائیں، آپ دعا کر دیں ہمارے لیے ہم نیک ہو جائیں، آپ دعا کر دیں ہمارے لیے اللہ ہماری بخشش کر دے، تو آپ نے ان کو وسیلے کے درجے میں فریاد رس سمجھا ہے، تو وسیلے کے درجے میں آپ ان سے جو فریاد کر سکتے ہیں، لیکن اصول کے درجے میں، اصل کے درجے میں اللہ ہی ہے۔ اسیلہ کے درجے میں سے اللہ سے فریاد کر سکتے ہیں، لیکن وسیلہ کے درجے میں حضرت غوث پاک کو بھی فریاد رس ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور پھر اعظم جو کہا ہے، اعظم، یہ اعظم یہ اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں کہ یہاں کمپیرین ہو رہا ہے کہ اللہ اور غوث اعظم کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ سے بڑا ہمیں فریاد رس بنا دیا، نہیں، یہ اعظم عظیم کے معنی میں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر محمد اعظم نام رکھنا جائز نہیں ہے، جی ہے چچے ماموں کا نام جو اعظم ہے، اعظم ماموں، تو پھر اس کو اعظم کیوں کہتے ہیں آپ؟ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اکبر تو پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو محمد اکبر نام رکھنا جائز نہیں۔ تو معلوم ہے کہ ایسے جتنے نام ہے، اکبر ہے، اسلم ہے، اعظم ہے، یہ جو ہے مبالغے کے معنی میں ہوتے ہیں، اس میں تفضیل اور کمپیرین مراد نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ پیران پیر کو ہم نے اللہ سے بڑا فریاد رس بنا لیا۔ اچھا، اس لیے یہ جو بہت بڑی مسکنسپشن ہے، لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور یہ عداوت ہے تعصب کی، مسلک کی، اور وہ تعصب کی نگاہ سے وہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور جی یہ پیران پیر کو آپ غوث اعظم کہتے ہیں۔ بھئی اصل میں یہ غوث جو ہے یہ ولایت و معرفت کا ایک مقام ہے، کیونکہ ولایت و معرفت کے 14 مقامات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روایت کے اندر نقل کیے ہیں، اور اس حدیث کو جو ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التکشف کے اندر ذکر کی ہے۔ التکشف آپ کی کتاب ہے جس میں آپ نے احادیث کے ذریعے سے تصوف کے اعمال و اشغال کو ثابت فرمایا ہے، تو اسی کے اندر آپ نے حدیث نقل فرمائی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس پہ 14 مقامات، جن میں سب سے اونچا مقام ولایت ہے، اس کو غوث کہا جاتا ہے. اچھا، اللہ، غوث کہا جاتا ہے. تو یہ سب سے اوپر کا مقام ہے. اس کو قطب مدار بھی کہتے ہیں. تو یہ غوث کے بعد پھر ابدال کا مقام ہے، پھر اقطاب کا مقام ہے، قطب کا مقام ہے، پھر اخیار کا مقام ہے، پھر اوتاد کا مقام ہے. اسی طریقے سے پھر نقبا کا مقام ہے، نقیب کا مقام ہے. تو اس طریقے سے 14 یہ منصب ہیں کہ ولایت و معرفت کے منصب اور ٹائٹل ہیں. یہ جیسے دنیا کی چیزوں میں ٹائٹل ہوتے ہیں کہ یہ چیئرمین ہے، یہ وائس چیئرمین ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، یا ان کے عہدے ہیں. آپ وہ ٹائٹل سنتے سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ چیئرمین ہے، اس کا ہول سول ہے. اچھا یہ وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کا مطلب اس کے اوپر پریزیڈنٹ ہے. تو جب غوث کہتے ہیں یہ غوث ہے، تو یہ اولیاء کاملین جو ماہرین اس میدان کے ہیں، انہوں نے اس مقام پہ فائز مان لیا کہ یہ غوث ہے. ٹھیک، جب مان لیا. اور غوث میں بھی غوث اعظم. غوث اعظم اس لیے کہا کہ اصل میں غوث ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن یہ جس دور کے غوث تھے، یہ اپنے زمانے کے ایسے غوث تھے کہ ایسی غوث نہ پہلے پیدا ہوا ہے، نہ بعد میں کسی کا امکان ہے کہ اس مقام کا غوث پیدا ہوگا. اس لیے ان کو غوث اعظم اولیاء اللہ نے کہا، کیونکہ ان کے مقام کا غوث ہر آج کے زمانے میں بھی کوئی غوث ہے دنیا میں، کہیں نہ کہیں وہ غوث ہے جس کی روحانی تصرف سے معاملہ چل رہے ہوں گے. لیکن یہ کہ یہ چونکہ اپنے زمانے میں ایسے مقام کا غوث آیا تھا کہ ایسے زمانے کا کوئی غوث نہیں تھا، کہ یہاں تک کہ خود فرمایا کہ قدم علی رقاب الاولیاء، کہ میرا یہ پیر جو میرا قدم جو ہے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ کے ارواح ہوں یا وقت کے اولیاء، ان کی گردن پہ میرا پاؤں، یعنی اتنا اونچا مقام ہے کہ وقت کے اولیاء ان کی تحت القدم ہے. اللہ اکبر. اور یہی وہ بات سن کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر یہ بات کہہ دی تھی کہ بل اعلیٰ راسی وعینی، کہ جب یہ ان کو یہ الہام و القاء پہنچا، کیونکہ یہ تو دل کی تاریں ہیں، دل سے دلوں میں پیغام جاتے ہیں. بے شک. ہاں، یہ نہیں کو لکھ کے بھیجا ہو انہوں نے کہ قدم علی رقاب الاولیاء، یہ دل کی دل کو تارے ہوتی ہیں، اندر ہی اندر معاملے چلتے ہیں. جیسے دریاؤ سمندر میں آبدوزیں چلتی ہیں نا، اندر ہی اندر، یہ اندر ہی اندر چلتا نظام. یہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا. ظاہری آنکھیں تو ہماری اتنے کمزور ہیں کہ ہم 2 گاڑیوں میں فیصلہ نہیں کر ستے. ایک گاڑی میں ہم بیٹھے ہو جو کھڑی ہے، ساتھ والی گاڑی چلنے لگے تو ہماری آنکھ کہتی ہے کہ شاید میری گاڑی چلنے لگ گئی. جی بالکل ایسا ہے. سٹاپ سائن پہ کتنی دفعہ دھوکہ ہوتا ہے. تو معلوم ہے کہ ہماری آنکھ تو اتنی کمزور ہے کہ 2 گاڑیوں میں فرق نہیں کر سکتی. تو وہ یہ باطنی جو راہوں کو کیسے دیکھ سکتی ہے. تو وہ جب پیغام القائی طور پہ ان تک پہنچا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کے نتیجے میں کہا کہ بل اعلیٰ راسی وعینی، کہ آپ کا قدم میری گردن پہ نہیں بلکہ میری سر اور آنکھوں پر ہے حضرت. جب اس ادب کو ظاہر کیا تو اللہ نے ان کی اس ادب کو قبول کر کے اتنا اونچا مقام دیا کہ اپنے وقت کے جو سینئر ان کے اولیاء اللہ تھے، یہ ان سے زیادہ اللہ نے ان سے کام لے لیا. سبحان اللہ، سبحان. اور یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے ہاتھ پر 99 لاکھ انسان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. جی. اور بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اور دین ایمان کا پرچم ان کی برکت سے لہرایا. جی یہ ہوتا ہے. تو اس لیے خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اتنے اونچے مقام کے جو ولی ہیں کہ وہ غوث، اور غوث میں بھی غوث اعظم کا ٹائٹل ان کو دیا گیا. اچھا. پھر اس کے بعد ابدال ہیں، پھر اقطاب ہیں. ہر زمانے، اور غوث ایک ہوتا ہے. اچھا. غوث پوری دنیا میں اپنے زمانے میں ایک ہوتا ہے. لہٰذا وہ اپنے زمانے جیسے ایک تھے، اس طرح ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے. لیکن ابدال جو ہے وہ 40 ہوتے ہیں. 40 ابدال ہوتے ہیں پوری دنیا کے مختلف خطوں میں. اور لکھا کہ زیادہ جی ابدال جو ہے یہ سیریا اور یہ سیریا کے علاقوں میں اور یہ شام کے علاقوں میں زیادہ ابدال ہوتے ہیں. اچھا. اور جو اقطاب قطب زیادہ ہندوستان میں ہوتے ہیں، بر صغیر. اچھا. برخیز پاک و ہند کا جو ہندوستان کا ایریا ہند جو پورا کہلاتا ہے، تو ہند جو ہے اس ہند کے علاقے میں یہ قطب زیادہ ہوتے ہیں. اور